وہ ایک دم رک گئی۔ اف عائشہ گل اور اس کی اچھی لڑکی، اسے ان باتوں کو اپنے ذہن پر حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے دوبارہ نوزل دبانا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا۔ اپنے بازو کے اوپری حصے پر داغے گئے الفاظ پہ وہ پہلے ہی اسکن کلر کا بینڈیج لگا چکی تھی۔ فراک کی شفون کی آستینوں سے بازو جھلکتے تھے، کلر بینڈیج نے ان کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے سبز دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلایا اور کھلے بالوں کو کندھے کی ایک طرف ڈالتی باہر نکل آئی۔ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتیں۔ وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں۔ وہ سر جھٹکتی آخری زینہ پھلانگ آئی۔ اچھی لڑکیاں، اچھی لڑکیاں۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اندھیرے پر اندھیرے، لہر پہ لہر۔ صبح کے وقت بھی اسے ہر طرف اندھیرا لگنے لگا تھا۔ اس کی روشنی کہاں تھی؟ وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجم باجی کے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ انجم باجی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی تھیں۔ ان کا چارجر لوٹا کر اس نے اب چلے جانا تھا مگر پتہ نہیں کیوں رک گئی۔ انجم باجی میرے بالوں کی فرینچ بریڈ بنا دیں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ ہاں شور، ادھر بیٹھو۔ انجم باجی برش لے کر اس کے بال سنوارنے لگیں۔ حیا تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ فرانسیسی طرز کی چوٹی کے باریک بل باندھتے ہوئے وہ حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ کیا ہوا؟ تمہاری اسکیلپ کی جلد کا رنگ ایسا سرخ بھورا سا ہو رہا ہے، چھالے ہوئے تھے بالوں میں؟ نہیں، ایک شیمپو ری ایکٹ کر گیا تھا، بس چند دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ چوٹی بناتے ہوئے بال کھنچ رہے تھے اور سر کی جلد درد کر رہی تھی مگر وہ برداشت کر کے بیٹھی رہی۔ عائشہ نے جب وہ ویکس اتاری تھی تو اس کے بالوں کو کتنا نقصان ہوا کتنا نہیں، عائشہ نے تفصیل کبھی نہیں بتائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کبھی وہ اس سارے واقعے کی تفصیل دوبارہ سے سن سکے گی۔ اس نے انجم باجی کے اپارٹمنٹ سے نکلنے سے قبل خود کو آئینے میں نہیں دیکھا۔ اسے پتہ تھا وہ فرینچ بریڈ میں بہت اچھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ حسین اور مومن گورسل شٹل سے اتر رہے تھے جب وہ اسٹاپ پہ پہنچی۔ معتصم سے کہنا مجھے اس کو کچھ دکھانا ہے، وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ حسین سے کہہ کر بس میں چڑھ گئی۔ وہ واپس آ جائے پھر معتصم کے ساتھ مل کر پزل باکس کی پہیلی حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ مرمرا ہوٹل ٹاکسم ڈسٹرکٹ میں واقع تھا۔ شیشوں سے ڈھکی بلند و بالا عمارت گویا کوئی اونچا سا ٹاور ہو، اندر سے بھی وہی چمکتا آنکھوں کو خیرہ کرتا منظر۔ وہ پتلی ہیل سے پر اعتماد انداز میں چلتی لابی میں آئی تھی۔ ابا نے بتایا تھا کہ وہ لابی میں ہی ہوں گے، وہ اسے دور سے ہی نظر آ گئے تھے۔ ان کا اس کی طرف نیم رخ تھا، وہ کھڑے کسی سے محو گفتگو تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ نگاہ ابا کے ساتھ کھڑے دونوں افراد پر پڑی۔ ایک دم سے اس کے پاؤں برف کی سل بن گئے۔ ابا کے ساتھ کوئی اور نہیں، ان کے کاروباری شراکت دار لغاری انکل اور ولید لغاری تھے۔ گویا کرنٹ کھا کر حیا مڑی اور تیزی سے ایک دوسری راہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ سچ شکر کہ ان میں سے کسی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی۔ یہ قابل نفرت شخص کہاں سے آ گیا؟ وہ اس کا سامنا کیسے کرے؟ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ بنا دیکھے لیڈیز ریسٹ روم کی طرف آ گئی۔ وہاں آئینے سے ڈھکی دیوار کے آگے قطار میں بیسن لگے تھے۔ ایک طرف باتھ رومز تھے۔ ایک ترک لڑکی ایک بیسن کے سامنے کھڑی آئینے میں دیکھتی لپسٹک درست کر رہی تھی۔ حیا اس سے فاصلے پہ آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گردن پر ہاتھ رکھا۔ جب ولید نے اس کا دوپٹہ کھینچا تو اس کی گردن پر رگڑ آئی تھی۔ ڈالی کا کھردرا ہاتھ، اس کا فرائنگ پین، مگر یہاں کوئی ڈالی نہیں تھا جو اس کے لیے آ جاتا۔ وہ اکیلی تھی، کس سے مدد مانگے؟ اس سے جو کسی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ مگر شاید اب کی بار۔ اس نے جلدی سے موبائل پر جیہان کا نمبر ملایا۔ طویل گھنٹیاں جا رہی تھیں۔ اٹھا بھی چکو، وہ فون کان سے لگائے کوفت زدہ سی کھڑی تھی۔ آئینے میں جھلکتے اس کے چہرے پہ اب تک زخموں کے نشان مندمل ہو چکے تھے۔ 5ویں گھنٹی پر جیہان کی خمار آلود آواز گونجی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، شکریہ۔ جیہان اٹھو اور میری بات سنو۔ وہ جھنجھلا سی گئی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ میں نے ریسٹورنٹ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ، تم ابھی اسی وقت مرمرا ہوٹل پہنچو۔ ابا آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں، مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکی اب بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھ رہی تھی۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا ریسٹورنٹ۔ وہ جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی نا، انہوں نے بہت اچھا کیا تھا، تم ہو ہی اسی قابل۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کاٹی۔
ترک لڑکی اب بیسن کے سلیب پر رکھا اسکارف اٹھا کر چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ حیا چند لمحے بے خیالی میں اسے تکتی رہی، پھر کسی میکانکی عمل کے تحت اس نے شانوں پر پھیلا دوپٹہ اتارا اور سر پر رکھ کر چہرے کے گرد تنگ ہالہ بنا کر پلو بائیں کندھے پر ڈال لیا۔ سبز دوپٹہ کرنکل جارجٹ کا تھا اور چاروں اطراف سفید موٹی پائپنگ ہوئی ہوئی تھی۔ پاکستان کا جھنڈا کندھے، آستین اور کلائیاں تک دوپٹے میں چھپ گئی تھیں، مگر کیا وہ اچھی بھی لگ رہی تھی؟ شاید نہیں، لیکن کس کو؟ کسی نے اس سے پوچھا اور ایک دم سے اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ اس وقت وہ لوگوں کو اچھی لگنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہی تھی، وہ تو شاید صرف اپنا دفاع کر رہی تھی۔ نیکی، اللہ کا خوف، اسے اب بھی ان میں سے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ابا ان کے عقب میں جا کر اس نے ان کو پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے۔ "او مائی چائلڈ"، ابا خوشی سے آگے بڑھے۔ وہ ایک رسمی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے ابا سے ملی اور لغاری انکل کو فاصلے سے سلام کر لیا۔ "بیٹا، یہ لغاری ہیں میرے دوست اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ مجھے تو آپ جانتی ہوں گی، ہم پہلے مل چکے ہیں"۔ ولید ایک محفوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا، "مجھے یاد نہیں، میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی"۔ ذرا رکھائی سے کہہ کر وہ ابا کی طرف مڑی اور اپنی بات کا ردعمل آنے سے قبل ہی بولی، "آپ کو کدھر لے کر جاؤں ابا؟ استنبول کی سیر آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے"۔ "میرا خیال ہے انکل استقلال اسٹریٹ چلتے ہیں، اس کی رونق کے بارے میں بہت سنا ہے"۔ ولید کی مسکراہٹ ذرا سمٹی تو تھی، مگر وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ استقلال اسٹریٹ کی رونق سے اس کا اشارہ اس جگہ کے بارز اور نائٹ کلبز کی طرف ہی تھا۔ "جہاں تم کہو، تم زیادہ جانتی ہوگی استنبول کو"، ابا مسکرا کر بولے تھے۔ "میرا خیال ہے ابا، ہم بلو ماسک، نیلی مسجد چلتے ہیں، میں جیہان کو بھی بتا دوں"۔ وہ سارا پروگرام بنا کر موبائل پہ جیہان کو میسج کرنے لگی۔ جان بوجھ کر بھی جیہان کا نام لینے کے باوجود بھی ان باپ بیٹے نے نہیں پوچھا کہ کون جیہان۔ اسے مزید کوفت ہوئی۔ اسی کوفت زدہ انداز میں اس نے میسج لکھا، "ہم بلو ماسک آیا صوفیہ اور ٹاپ کپی جا رہے ہیں، تم بھی وہیں آ جاؤ، اور اگر تم نہ آئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ یہ بات اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دو"۔ فوراً جواب آیا تھا، "فائن، اب میں تم سے واقعی کبھی بات نہیں کروں گی"۔ "تو کیا ٹیکسٹ کرو گی"؟ ساتھ ایک معصوم سا مسکراتا چہرہ بھی تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو وہ اس کی گردن دبوچ لیتی۔ آیا صوفیہ اور ٹاپ کپی پیلس ساتھ ساتھ ہی واقع تھے اور ان کے سامنے سڑک کی دوسری جانب استنبول کی مشہور زمانہ نیلی مسجد تھی۔ پچھلی دفعہ آ کر ڈی جے اور پھر جیہان کی طبیعت خراب نہ ہو جاتی تو وہ لوگ نیلی مسجد ضرور جاتے، مگر اب سب بدل چکا تھا۔ نیلی مسجد، سلطان احمد مسجد، کا رنگ نیلا نہیں تھا، مگر اس کی اندرونی عظمت ٹائلز نیلی تھیں۔ باہر سے اس کے گنبد یوں تھے گویا چھوٹے چھوٹے پیالے الٹے رکھے ہوں۔ مسجد کے احاطے کے آگے گیٹ تھا اور اس کے باہر قطار میں بینچ لگے ہوئے تھے، یوں کہ ہر دو بینچز کے درمیان ایک میز تھی۔ بینچ پر وہ اور ابا میز کے ایک طرف، جبکہ ولید اور لغاری صاحب دوسری طرف بیٹھے تھے۔ موبائل حیا نے گود میں رکھا ہوا تھا، گو کہ اب وہ جیہان کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ وہاں ہر سو کبوتر پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی پھسلنے لگتا۔ وہ بار بار اسے دو انگلیوں سے پیشانی پہ آگے کو کھینچتی۔ آج اسے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں گرنے دینا تھا۔ آج نہیں۔ رات کے سیمینار کے بعد یوں کرتے ہیں کہ عمیر خان سے مل لیں گے۔ ابا اور لغاری انکل آپس میں محو گفتگو تھے۔ ولید اسے نظروں کے حصار میں لیے اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ وہ گردن موڑ کر لاتعلق سی اڑتے کبوتر دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس نے ابا اور لغاری انکل کو اٹھتے دیکھا۔ چونک کر اس نے گردن موڑی۔ "تم لوگ بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں"۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔